الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چند مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت کے بعد مالک لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو مجھے سب کو سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل سیروا فی الارض، اے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ ارشاد فرما دیجئے سیروا فی الارض، زمین میں نکل جاؤ، پھیل جاؤ، چلے جاؤ، فانظروا اور پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین کہ اللہ رب العزت نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا۔ آیت مبارکہ کے اس تفسیر میں جانے سے پہلے آپ سب احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا قرآن کتاب حکمت، کتاب ہدایت، جس نے بھی اس کو کھلے دل کے ساتھ اور روشن آنکھوں کے ساتھ کھولا ہے، اللہ رب العزت نے اسے ہدایت کی راہ دکھائی ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر وہ ہدایت کا طالب بن سکتا ہے اور ہدایت چاہتا ہے تو صرف قرآن اور صاحب قرآن ان کو ماننا پڑے گا، تبھی ہی اسے راہ ہدایت نصیب ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میں قرآن کو بھی نہیں مانتا، صاحب قرآن کو بھی تسلیم نہیں کرتا، تو پھر اسے سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ کھلا چیلنج ہے کہ وہ بندہ کامیاب نہیں ہے، اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ جب اللہ رب العزت نے ہدایت کا مرکز قرآن اور صاحب قرآن کی ذات بابرکات کو قرار دیا ہے تو بندہ دنیا میں گھومتا رہے، پھرتا رہے، چلتا رہے اور ہدایت کا متلاشی رہے، لیکن قرآن کے قریب بھی نہ آئے، صاحب قرآن کی ذات کو بھی تسلیم نہ کرے تو اسے ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی، وہ کامیاب اور کامران نہیں بن سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کتنے ہی ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے
ایسے ہی الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا قل سیروا فی الارض، قل سیروا فی الارض۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، اس کو ہم نے سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی، اور اگر کوئی سمجھانے کے لیے چند منٹ مانگ لے تو اس کے پاس بیٹھنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے نفس اس بات کے عادی ہو چکے ہیں، عیاشی کے لیے ہمیں کہیں بھی جانا پڑے ہم جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اگر فضول میں پھرنا پڑے تو ہم تیار بیٹھے ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اگر قرآن کی بات ہو، حضور کے فرمان کی بات ہو تو ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے۔ ہمیں کیونکہ دنیا کے کام جو ہے نا وہ بھی نپٹانے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں نے بندوں کو یہ دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ فقط صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم نے یہ سنا بھی ہے، اس کو جانتے بھی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم دنیا کے پیچھے تو چلے گئے لیکن اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، اللہ کے اس حکم کے ہم تارک ہو گئے۔ تو میں آپ کے سامنے اس چیز کو بیان کرنے لگا ہوں کہ کیونکہ آج کل ہر بندہ دنیا کے لحاظ سے دنیا میں آگے جانے کی فکر میں ہے، آگے جانے کی فکر میں ہے، دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ میں نے اتنا کمانا ہے کہ فلاں سے آگے نکل جانا ہے، میں اتنا کماؤں گا، میری کوٹھیاں ہوں گی، بنگلے ہوں گے، لوگوں کے درمیان میرا خاص مقام ہوگا۔ تو ہر بندہ کثرت کے ساتھ اسی لگن اور مگن میں وہ مصروف نظر آتا ہے، اور اس راستے میں اکثر لوگوں نے تجارت کا راستہ بھی اختیار کیا ہے، تجارت کرتے ہیں، کبھی مال کی، کبھی جانوروں کی، کبھی اناج کی، کبھی گاڑیوں کی، کبھی کوٹھیوں اور بنگلوں کی تجارت۔ کیونکہ یہ مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے اور مختلف چیزوں سے کی جاتی ہے، تو ہر لحاظ سے ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اسلامی نظریات کے اندر رہ کر ہم جو مال کما رہے ہیں، ہمارے جو مال کمانے کا طریقہ ہے، ہمارے جو مال کمانے کے اسباب ہیں، کیا وہ صحیح ہیں؟ کیا ہم جس سبب سے اور جس وسیلے سے رزق کما رہے ہیں، کیا وہ ہمارے لیے راستہ صحیح ہے؟ ہم کسی چیز کی بھی تجارت کر رہے ہیں، تجارت کے اندر رہتے ہوئے کیا ہم امانت دیانت کا کام اور امانت دیانت والے معاملات صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو سچا اور امانت دار تاجر ہوتا ہے، التاجر الصدوق سچا تاجر، الامین امانت دار، مع النبیین کل قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ سچا تاجر، امانت دار تاجر، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، والصدیقین صدیقین کے ساتھ ہوگا، والشہداء شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔
یہ ہم نے 3 الفاظ سن لیے، انبیاء کا، صدیقین اور شہداء، یہ 3 الفاظ۔ اگر اس کی تہ میں جائے نا تو یہ اللہ رب العزت نے کتنا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے اس بندے کو جس نے میں زندگی گزارنے کے لیے تجارت کا راستہ اختیار کیا، اور تجارت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اس نے امانت داری بھی کی ہے، اور وہ امین ہے، اس کے علاوہ وہ سچا بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مع النبیین، کل قیامت والے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اب ایک بندہ ہے، میں ہوں، آپ ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کل ہمارا حشر کیسے ہوگا۔ ہمارے معاملات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس انداز سے پیش کیے جائیں گے؟ کیا ہمیں جنت میں بھیجا جائے گا یا اعلیٰ یاذ باللہ ہم جہنم میں چلے جائیں گے؟ سوچتے ہیں، لیکن تاجر بندے کے لیے جو تجارت کرتا ہے کتنا اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اگر سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، تو وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو نبی کہاں ہوں گے؟ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یوم محشر ان کے لیے بڑے بڑے ممبر بچھائے جائیں گے اور ان کے اوپر انبیاء کو بٹھایا جائے گا۔ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب پریشانی ہی پریشانی کا عالم ہوگا، کوئی جناب کانوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو وہ بندہ جو آج کل کے اس پرفتن دور میں تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، نفع کماتا ہے، مال کو بیچتا ہے، مال کو خریدتا ہے، لیکن یہ سارے معاملات کرتے ہوئے وہ ہمیشہ سچائی سے کام لیتا ہے، سچائی کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اور دوسری بات، وہ اپنے اس معاملات میں امانت سے بھی کام لیتا ہے، تو اس کے لیے خوشخبری ہے کل نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو اللہ رب العزت اسے انبیاء کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ تو انبیاء کا مقام بہت ہی بلند، عام بندے کی سوچ سے بھی بالا تر، وہاں سوچ پہنچ نہیں سکتی جہاں انبیاء کا مقام ہے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا سچا اور امانت دار تاجر اسے انبیاء کے ساتھ مقام عطا کیا جائے گا۔ دوسرا، صدیقین، صدیقین کے ساتھ اسے بٹھایا جائے گا، والشہداء، اور شہیدوں کی صف میں اسے کھڑا کیا جائے گا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے، ہم تجارت کرتے ہیں، ہم مال کماتے ہیں، ہم مال خرید کر آگے فروخت کرتے ہیں، اس میں ہمارا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس انداز سے، جس انداز سے اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے تجارت کرنے کا سبق ہمیں عطا کیا، کیا ہم اسی انداز سے تجارت کر رہے ہیں؟ اکثر ہم میں سے دکاندار بیٹھے ہوں گے، آ جائیں گے، منڈیوں سے مال خرید کر لاتے ہیں اور پھر ادھر آ کے فروخت کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کو بھی دیکھیں تو حضور کی زندگی کے متعلق تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ پھر سچے تاجر کی جو خوبیاں بیان کی گئیں وہ یہ ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اگر اس کی چیز میں، اس کے مال میں کوئی عیب ہوتا ہے تو وہ عیب لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ اس میں یہ عیب ہے لیکن میں پھر بھی بیچنا چاہتا ہوں۔
تو اس کے لیے یہ انعام دیا گیا کہ سچا تاجر جو ہے نا وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال لے کے گئے۔ آپ منڈی میں مال لے کر گئے، راستے میں بارش ہو گئی تو اناج تھا، گیلا ہو گیا اناج۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو منڈی میں پہنچنے کے بعد آپ نے اناج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک اناج کا وہ حصہ جو گیلا تھا بارش کی وجہ سے، اور ایک اناج کا وہ حصہ جو بارش سے بچ گیا تھا اور خشک تھا۔ چیز ایک تھی، قسم ایک تھی، ماہیت ایک تھی، یہ ساری ایک ہی چیز تھی، لیکن اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ اناج گیلا بھی ہو گیا اور خشک بھی کچھ ہے، تو اللہ کے نبی نے منڈی میں جا کر فروخت کرنے سے پہلے اس کے 2 حصے کیے، گیلے کا الگ ڈھیر لگایا، خشک کا الگ ڈھیر لگایا۔ پھر اس بات کا اعلان کیا، جب بندے آئے آپ کے پاس تو ریٹ پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کا یہ ریٹ ہے، اور یہ جو گیلی ہو گئی اس سے ذرا کم ریٹ بتایا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو چیز تھی اس زمانہ جاہلیت میں، یہ ان لوگوں کے لیے نئی تھی۔ اس سے پہلے یہ چیز جو ہے نا اس زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی، اور ایسے لوگ کرتے بھی نہیں تھے۔ تو پھر کیا لوگ بڑے متعجب ہوئے، بڑے متجسس ہوئے کہ یہ کیسا تاجر آ گیا ہے تو چیز ایک ہی، لیکن فرق صرف اتنا ایک بارش کی وجہ سے گیلی ہو گئی اور ایک اناج کا حصہ وہ خشک رہ گیا۔ چیز ایک ہی ہے لیکن اس کے ریٹ جو ہے نا، وہ قیمت جو ہے نا، وہ بھاؤ وہ 2 قسم کے ہیں۔ خشک کا زیادہ بتاتے ہیں اور جو گیلی ہے اس کا کم بتاتے ہیں، تو لوگ بڑے متعجب ہوئے۔ تو انہوں نے اس چیز کو پسند کیا، اس چیز کو پسند کیا، اور پسند کرنے کے بعد یکے بعد دیگرے ہاتھوں ہاتھ اس کو خرید لیا۔ تو اس منڈی میں اللہ کے نبی پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے اپنا مال بیچا، سب سے پہلے اپنا مال بیچا، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس اناج کی ماہیت اور کیفیت لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ آج ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے، اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم چیز کو منڈی سے خرید کر لاتے ہیں، اگر اس میں کوئی عیب ہوتا ہے تو ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ اس میں فلاں عیب ہے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ اگر ہم کوئی بھی چیز خرید کر منڈی میں لاتے ہیں، خواہ کوئی بھی چیز ہو، آٹا ہے، چینی ہے، گندم ہے، دالیں ہیں، گھی ہے، گوشت ہے، کپڑا ہے، کوئی بھی تجارت کا سامان ہے، دکاندار ہوتے ہوئے، تاجر ہوتے ہوئے، اگر اس میں ہمیں کوئی عیب نظر آئے تو ہم لوگوں کے سامنے رکھے کہ اس میں یہ عیب ہے، لیکن ہم نہیں رکھتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبید بن رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بد دیانت تاجروں کا حشر وہ فاجروں کے ساتھ ہوگا، فاجر لوگوں کے ساتھ ہوگا، نافرمانوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ تاجر جو بد دیانت نہیں ہوں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے، چیز کے عیب کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے، تو پھر وہ کہاں ہوں گے؟ تو ان کا حشر فاجروں کے ساتھ نہیں ہوگا، نافرمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوگا۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیں، مفہوم حدیث۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مفہوم حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی بندہ کوئی چیز بیچے تو اس کے اوپر جھوٹی قسم نہ کھائے۔ ہم کرتے ہیں،
اللہ کی قسم ہے یہ چیز اتنے میں تو مجھے پڑی بھی نہیں ہے، اتنی کی تو میری خرید بھی نہیں ہے، یہ تو میں دے بھی نہیں سکتا. یا خاص چیز اور عام چیز جن کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں. آج کل کے دور میں ایک اصل اور ایک نقل، دونوں چیزیں تاجر کو کے علم میں ہوتی ہیں کہ یہ اصل ہے اور یہ نقل ہے، یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز صحیح نہیں ہے. ہم بھاؤ اصل کا لے کر ہم جناب وہ نقل چیز ہم گاہک کو فروخت کر دیتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں. اللہ کی قسم ہے یہ چیز بالکل صحیح ہے، حالانکہ ہمیں علم ہوتا ہے کہ اس چیز میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، کوئی نہ کوئی اس میں خرابی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس انداز سے بیچتے ہیں کہ ہم اپنے گاہک کو تو مطمئن کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کل قیامت والے دن ہم اللہ کو کیسے مطمئن کریں گے، ہم اللہ کی ذات کو کیسے مطمئن کریں گے. سبزی والا سبزی لے آیا اور سبزی ابھی فروخت نہیں ہوئی، دوسرا دن آ گیا تو اس کے اوپر ہم نے پانی چھڑکنا شروع کر دیا. چھڑکتے ہیں، ظاہری سی بات ہے، ہر جگہ پہ چھڑکا جاتا ہے. پانی چھڑکنے کے ساتھ اس کا رنگ تھوڑا تر و تازہ رہتا ہے، ممکن ہے اس کے وزن میں بھی فرق آتا ہو، تو ہم اسے تازی کر کے بیچتے ہیں. ہم اس چیز کا اعلان نہیں کرتے کہ یہ آج تازی نہیں، یہ تو کل والی ہے، بلکہ ہم قسمیں کھا کر کہتے ہیں ابھی سے تازہ مال آیا ہے، ابھی تو لے کے آیا ہوں منڈی سے. ہم اس مال کو تو فروخت کر لیں گے، ہم اس مال کو تو بیچ لیں گے، لیکن یہی مال کل ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، کل قیامت والے دن ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا. اور دوسری چیز، کوئی بھی چیز لیں، گندم ہو اور اناج کی کوئی بھی قسم ہو، گوشت پہ چلے جائیں تو ہمارے قصاب حضرات اس میں پانی بھی ڈالتے ہیں، اکثر کرتے ہیں پانی ڈال کے اس کا وزن زیادہ کر لیا، وزن زیادہ ہو گیا تو ہم نے اس کو فروخت کر دیا. آج ہم نے 4 پیسے اس سے زیادہ کما لیے تو کیا ہوگا؟ 4 دن کی زندگی ہماری چلو دنیاوی لحاظ سے اچھی گزر جائے گی، لیکن کل قیامت والے دن اس کا جواب کون دے گا؟ حضرات محترم، یہ وہ باریکی والی باتیں ہیں جس کو ہم ذہن میں نہیں رکھتے اور اس کو ہم اپنی توجہ میں نہیں لاتے کہ آج ہم نے اس چیز کو اپنے حساب سے پیسے زیادہ حاصل کرنے کے لیے اس کو فروخت کر دیا. کل قیامت والے دن ہم مسلمان کلمہ گو ہیں، کلمہ بھی پڑھتے اور کہتے ہیں کہ کل ہم جنت میں جائیں گے، کس منہ سے جائیں گے؟ کون بھیجے گا؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العزت ہم یہ سارے کرتوت کر کے جائیں اور کل قیامت والے دن اللہ کا محبوب بھی ہمیں سینے سے لگائے جس کے ہم خواہش مند نظر آتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی ہمیں دیکھ کر مسکرائے یہ تو بڑے اچھے بندے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. صرف کلمے پہ اکتفا نہ کرو، بلکہ اللہ رب العزت نے جو احکام ہمارے لیے متعین فرمائے ان پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. اور دوسری چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، معاشرتی لحاظ سے ایک اور بڑی چیز ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، وہ یہ، ایک بندے نے چیز خریدی دکاندار سے، گھر لے آیا، جب گھر میں دیکھا تو وہ خراب تھی، وہی چیز اسی حالت میں فوراً جو واپس پلٹانے گیا، یار یہ چیز ابھی تو میں تم سے لے کے آیا ہوں، یہ تو خراب ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے. تو دکاندار کہتا ہے میں نے تمہیں دے دی، میں نے یہ واپس نہیں لینی، میں نے تمہیں پڑھا دی، تمہیں دے دی، تمہیں فروخت کر دی، اب اس کا میں ضامن نہیں ہوں. شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر تو جانچ پڑتال کرے اور وہ چیز تیری دکان سے، تیری جگہ سے گئی ہے اور واقعی خراب تھی، تو شریعت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ وہ چیز تو واپس لے، چیز واپس لے. اور اکثر یہ کہنے کو ملتا ہے ہمیں، چیز لی، گھر پہنچے، واپس دینے گئے، یہ تو خراب ہے. تو ایسی چیز تھی جس کے اوپر جو تھا علیحدہ چھلکا تھا، انڈا کر لیں، کوئی ایسی چیز کر لیں جس کے اندر کا بندے کو علم نہیں ہوتا،
تو کوئی دکاندار کہتے ہیں ہم نے کوئی اندر سے دیکھا ہے، ہم نے تو اندر سے نہیں جھانکا کہ اندر سے خراب تھا یا ٹھیک تھا، لیکن شریعت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اگر چیز تیرے پاس سے گئی ہے، تجھ سے خریدار خرید کے لے کے گیا ہے، تو تو چیز واپس کر، کیونکہ تیرے سے گئی ہے اور وہ واقعی خراب تھی۔ لیکن ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اگر 10-15 روپے کا گھاٹا پڑ گیا تو ہمارے نفع میں بہت سارا فرق آ جائے گا، ہمیں یہ چیز اچھی نہیں لگتی اور ہم یہ چیز قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں بیٹھے۔ اور اگر اسلام کا نام ہے، مسلمانی کا نام ہے کہ ہم بڑے مسلمان ہیں، ہم جناب بڑے مومن ہیں، اور معاملات کے لحاظ سے اگر زندگی کو دیکھا جائے تو پھر ہمارے حالات جو ہے نا، اللہ ہی معاف کرے، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ابھی اعلان نبوت فرمایا تھا تو ایک باہر سے بندہ آیا، چھوٹا تاجر تھا، چھوٹا تاجر، ایک بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں، ایک چھوٹا تاجر تھا، اس نے 2 اونٹ رکھے ہوئے تھے اور وہ مکہ کی زمین پر انہیں فروخت کرنے آیا۔ اچانک یہ معاملہ ہو گیا کہ وہ اونٹ ابو جہل نے خرید لیے اور کہا کہ اس کی قیمت میں کل ادا کروں گا، اس کی قیمت، ان دونوں اونٹوں کی قیمت میں کل ادا کروں گا۔ تاجر کیونکہ باہر سے آیا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، کل گھر کا پتہ بتا دو، بتا دیا۔ کل والے دن وہ اس کے دروازے پہ گیا ابو جہل کے اور کہا مجھے میرے اونٹوں کی قیمت دو۔ اس نے کہا آج نہیں کل آنا۔ دوسرا دن پھر گیا دروازے پہ اور اس نے کہا مجھے میرے اونٹوں کی قیمت دو۔ اس نے کہا آج نہیں کل آنا۔ تاجر نے کہا میں باہر سے آیا ہوں، میرا ادھر کوئی مکان بھی نہیں ہے، مجھے جاننے والا بھی نہیں ہے، رات بھی میں نے راستے میں ہی گزاری ہے، راستے میں پڑا رہا ہوں، صبح ہوئی تیرے پاس آیا، مہربانی کر مجھے میری قیمت دے۔ اس نے کہا کل آنا۔ تیسرا دن آ گیا، جب تیسرے دن گیا تو اس نے کہا نہیں کل آنا۔ تو اس نے کہا یار مہربانی کر۔ جب اس نے اصرار کیا، بیچنے والے نے، تاجر نے، تو اس وقت ابو جہل نے کہا جا تو کیا کر لے گا میرا، میں تجھے اس بات کی قیمت نہیں دیتا، جا جس کو بلانا ہے بلا کے لا، میں تجھے یہ قیمت دینے کو تیار نہیں ہوں۔ وہ مارا روتا ہوا مکہ شریف میں بیت اللہ شریف کی طرف بڑھا، لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی بڑے بڑے چودھری ہیں، بڑے کوئی سردار ہیں، چودھری ہیں، کوئی ادھر رہتے ہیں؟ وجہ پوچھی، وجہ کیا ہے؟ بتایا کہ اس طرح میں نے بال بیچا، میری قیمت نہیں دیتا بندہ۔ تو بتایا گیا وہ بیت اللہ شریف میں جاؤ، بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ ابو سفیان بھی ہوگا، عتبہ بھی ہوگا، شیبہ بھی ہوگا، عتیبہ بھی ہوگا، بڑے بڑے سرداران بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس چلا جا، وہ تیرے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ تو وہ چلا گیا، ان کو اپنا مسئلہ بتایا کہ یہ میرا مسئلہ ہے، میں نے ایک بندے کو مال بیچا ہے، وہ مجھے قیمت نہیں دیتا۔ اس نے کہا ان کی ایسی کی تیسی، ہم تجھے مال لے کر دیں گے، اس بندے کا ذرا نام بتاؤ۔ تو اس بندے نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے۔ تو سارے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا سب سے بڑے غنڈے کو تو نے مال بیچ دیا، وہ تو ہم سے بھی بڑا ہے، ہم تو اس سے مال لے کر نہیں دے سکتے، کسی اور کے پاس جا۔ وہ رو رہا تھا تو آمنہ کا لال کعبہ کا طواف کر رہا تھا، آمنہ کا لال وہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ تو ازراہ مذاق کرتے ہوئے کافروں نے یہ کہا وہ جو شخص ہے اس کے پاس جاؤ، وہ تجھے اس سے مال لے کر دے گا۔ جب یہ تاجر مکہ میں آیا تھا تو لوگوں نے اس کے کانوں میں یہ کہا تھا کہ یہاں ایک جادوگر رہتا ہے، فلاں جگہ پہ اس کا گھر ہے، ایسی ایسی شکل ہے، اگر اس کے قریب گئے نا وہ تجھ پہ جادو کر دے گا، تیرا مذہب تجھے چھین لے گا، تجھے اپنا مذہب عطا کرے گا۔ تو اس کے قریب گیا وہ تاجر اور کہا یہ میرا مسئلہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مسئلہ بتانے سے پہلے، مسئلہ پوچھنے سے پہلے یہ اسے ارشاد فرمایا تھا لگتا ہو پردیسی ہو، لگتا یہ بھی ہے کہ پریشان بھی ہو، مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ۔
تو اللہ کے نبی کو جب اس تاجر نے یہ مسئلہ بتایا کہ یہ معاملہ ہے، پوچھا کون ہے وہ شخص جس کو تو نے اونٹ بیچے اور تیری قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے جب سوال کیا، وہ رو بھی رہا تھا، پریشان بھی تھا، ہچکچا بھی رہا تھا کہ اتنے بڑے سردار اور چودھری بیٹھے تھے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے، وہ تو بڑا غنڈہ ہے، ہم سے بھی بڑا ہے، ہم اس سے قیمت لے کر تیار دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن وہ ہچکچا کے وہ بیان کر رہا تھا کہ اس کو میں کیا بتاؤں، پتہ نہیں یہ کون ہے، اس سے مال لے کر دے گا یا نہیں دے گا۔ عتبہ، شیبہ، ابو سفیان یہ سارے ہنس رہے تھے کس شخص کے پاس گیا ہے جو ابو جہل اس کا دشمن ہے، وہ اس کے قریب کسی کو آنے نہیں دیتا۔ آج مزہ آئے گا کہ یہ شخص محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، اب کیا بنے گا؟ تو جیسے ہی بیان کیا کہ وہ شخص ابو جہل ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جا، آرام سے پانی پی۔ گھر لے کر گئے، اس کی خاطر مدارت کی اور فرمایا چل اب چلیں، تجھے میں اس کی قیمت لے کر دوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس کے ساتھ گئے، ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، کھٹکانے کے بعد جب ابو جہل باہر آیا تو حضور علیہ السلام نے باروب انداز میں فرمایا اس کی قیمت کیوں نہیں ادا کرتا؟ اس کو قیمت ادا کر، اس نے تجھے اونٹ بیچے ہیں، تو اس کی قیمت کیسے دبا سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے آمنہ کو لال کو روب اور دبدبہ عطا کیا تھا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ الفاظ کہے، اس نے کہا میں ابھی اس کی قیمت ادا کر دیتا ہوں۔ ابو جہل اندر گیا، قیمت لے آیا، اس کو دے دی۔ واپس حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ شخص آ رہا تھا، تو وہ عتبہ اور شیبہ جو تھے انہوں نے اپنا جاسوس بھیجا تھا پیچھے، جاؤ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ یہ شخص کیا کرتا ہے، جاؤ ذرا دیکھو۔ تو وہ شخص پیچھے پیچھے تھا، تو وہ تاجر جب حضور کے ساتھ چل رہا تھا تو حضور علیہ السلام سے پوچھتا ہے اپنا نام تو بتا دو، میں دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ جس شہر میں میں گیا تھا وہاں گنڈے بھی تھے، ڈاکو بھی تھے، بے ایمان بھی تھے، لیکن اس شہر میں ایک ایسا شخص بھی رہتا تھا جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایماندار بھی ہے، وہ سچا بھی ہے، وہ باروب بھی ہے، وہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا بھی ہے۔ حضور نے فرمایا جا، تیرا کام ہو گیا، تو اپنا کام کر، تیرا کام بن گیا، میرا نام پوچھ کے کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے میں آپ کو نام آپ سے پوچھ کے رہوں گا، مجھے نام بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا نام محمد ہے۔ اس نے کہا وہی محمد جس کے بارے میں لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ بڑا جادوگر ہے؟ کہا ہاں وہی محمد ہوں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا جادوگر ہے۔ تو اسی وقت قدموں میں گرا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے آج ہم بھی تجارت کرتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم لین دین کرتے ہیں، اگر کوئی غریب ہمارے نیچے پھنس جائے کیا ہم اس کے ساتھ ایسے معاملات کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کے ساتھ ایسے معاملات کرتے ہیں؟ کسی کے پیسے ہمارے نیچے پھنس جائیں تو ہم کہتے ہیں دے دیں گے، کہیں چلے تو نہیں جائیں گے، ابھی ہم ادھر ہی ہیں، ہم تمہارا کوئی جتنا بھی اتنا کروڑوں کا تو نہیں ہے، ہم دے دیں گے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین عطا کیا، جو اسلام کے اصول اور ضوابط عطا کیے، ان میں یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایسا تاجر جو سچا بھی ہو، جو امانت دار بھی ہو، کل قیامت والے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ پریشان حال ہوں گے، پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے امتی نے اس دنیا میں رہ کر ایسا کاروبار کیا کہ لوگ اس کی امانت داری کے معترف تھے، اس کی سچائی کے گن گاتے تھے، اس کی دیانتداری کے گن گاتے تھے، ان کے معاملات کے ساتھ مطمئن نظر آتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا تاجر کل قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ بیٹھا ہوگا، صدیقین کے ساتھ بیٹھا ہوگا، شہداء کی صف میں کھڑا ہوگا۔
کیوں نہیں ہم ایسی تجارت کرتے جس میں ہمیں اس بات کا لالچ ہو ہم سچائی بھی اختیار کریں، امانت داری کو بھی اپنائیں، دیانتداری کو بھی اپنائیں، اور اس بات کے لالچ میں ہوں میں اس وجہ سے سچائی اختیار کر رہا ہوں، کل اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب ہوگا، کل اللہ کے نبی کے یار صدیق کا ساتھ نصیب ہوگا، کل اللہ کے نبی کے صحابہ جتنے بھی شہداء ہیں امت مصطفیٰ کے، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے۔ آؤ ذرا اس لحاظ سے بھی ہم زندگی کے بارے میں سوچیں، کاروبار کریں، اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں فرمایا، لیکن جو اسلام کے احکام ہیں ان کے مطابق چلیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔